الرحمن الرحیم پروگرام لابنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ آیا ہے اور ابھی بنیادی جو کویسچن ہے اس کا جواب آنا باقی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن، ان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، جو حکمران جماعتیں ہیں اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، جو مختلف اس حوالے سے پارٹیاں تھیں جن کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، کس بات پہ؟ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوئے اور 10 ووٹ جو تھے پی ایم ایل کیو کے ان کو غلط طور پر مسترد کیا گیا۔ یہ ایک شارٹ سا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک آیا ہے۔ کل 11:30 بجے دوبارہ سماعت ہے جو اس کے کہا جائے کہ ہم کہیں کہ جو کرسپی ٹچی لیگل پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنے سینئر رپورٹر جو ہے جہانزیب عباسی صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک رپورٹر کے طور پہ جو ہے وہ کرنٹ کی طرح لگی ہیں جس نے آپ کو تھوڑا سا ایسے وہ کویسچن میں ڈال دیا، خود کویسچن میں ڈال دیا؟ دیکھیں علی شیر صاحب، بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ جو خرابی پیدا ہوئی وہ بنیادی طور کے اوپر ہوئی آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن سے۔ سپریم کورٹ نے ایک رائٹ دے دیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلیوں کو، اور وہ رائٹ یہ دیا کہ اگر کوئی ممبر ڈیفیکٹ ہو جائے یا منحرف ہو جائے تو ان کا کاسٹ کردہ ووٹ جو ہے اس کو شمار نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے پہلے فیز کا الیکشن ہوا، 197 ووٹ حمزہ شہباز نے لیے، 25 ووٹ ایکسکلوڈ ہو گئے۔ پھر دوبارہ دوسرا الیکشن ہوا، اس میں پھر 10 ممبران کے یہ وہ کاف لیگ کے ووٹ تھے ان کو دوبارہ نکال دیا گیا اور وہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ جو فل کورٹ بینچ بنانے کی جو استدعا تھی، جو درخواستیں تھیں، ان میں لا پوائنٹ تھوڑا بہتر مجھے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانونی سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو پہلے جب 197 ووٹس لیے حمزہ شہباز نے تو وہ جو 25 اراکین صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کا کیس الیکشن کمیشن میں آیا۔ الیکشن کمیشن میں ان اراکین صوبائی اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کے تھے اس وقت، انہوں نے اپنا ڈیفنس لیا الیکشن کمیشن میں کہ ہمیں پارٹی سربراہ کی طرف سے، لفظ پارٹی سربراہ تھا، کہ ہمیں پارٹی سربراہ کی طرف سے واضح ہدایات نہیں تھی۔ اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پرویز الہی، اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ تو اس کا جواب میں جو 25 اراکین صوبائی اسمبلی جو ڈی سیٹ ہوئے ان کا ڈیفنس یہ تھا کہ ہمیں پراپرلی اگر ہم نے انحراف کیا ہے تو ہمیں پراپر نوٹس نہیں دیا گیا، ہمیں مکمل سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا اور ہمیں پراپرلی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا فلاں کینڈیڈیٹ ہے، تو مس کمیونیکیشن ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہمارے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگنی چاہیے۔ وہ 25 اراکین ڈی سیٹ ہو گئے، سپریم کورٹ میں اپیل آ گئی۔ اب جو حمزہ شہباز کے وکیل کا جو اس حوالے سے پلی تھی، ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو 25 اراکین کی اپیلیں آئی ہوئی ہیں، اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ درست کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ درست کہا ہے کہ پارٹی سربراہ یعنی عمران خان کی ہدایات تھیں، لیکن جو 63A کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں تو لفظ پارلیمانی پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ 63A میں سپریم کورٹ نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا لفظ ہے، تو اگر وہ 25 اراکین یا ان میں سے کچھ اراکین دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیٹس کس طرف جائے گا؟ تو یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب کے لیے سپریم کورٹ کو ایک فل کورٹ بینچ بٹھانا چاہیے، جتنے بھی دستیاب ججز ہیں، اگر آپ تو انہوں نے نہیں بٹھایا ان پر مشتمل۔ سپریم کورٹ نے وہ درخواست رد کر دی اور اس کی دلیل کیا دی؟ وکلاء کی طرف سے یہ دلائل دیے گئے کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں تمام ججز بٹھائے، 21ویں ترمیم میں تمام ججز بٹھائے، ایک اور کیس تھا وہ میرے پاس سائٹیشن اس کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے فل کورٹ بینچ بٹھا دیا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی پبلک انٹرسٹ کا ہے، اس پہ آپ فل کورٹ بنائیں۔ لیکن اس پہ سپریم کورٹ کا ویو یہ تھا کہ ان تمام
فیصلوں میں جو آپ فیصلے سپریم کورٹ کے سامنے بطور دلیل رکھ رہے ہیں، ان تمام فیصلوں میں آئینی سوال تھا. جیسے ملٹری کورٹس بنائی گئیں تو اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کوسچن تھا کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. یہاں پہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح کا آئینی سوال ہے. مطلب سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے جی، کہ ہولڈ کیا. فل کورٹ بنانے کے حوالے سے آپ یہ ثابت سوال نہیں کر سکے نہیں کر سکے. کہ یہاں کوئی آئینی کویشچن. نہ صرف یہ کہا ہے بلکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اصل سوال جو اب اس وقت ہمارے پاس ہے، جو سپریم کورٹ کے سامنے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اب رولنگ دی ہے، اس نے ہمارا جو ویو تھا آرٹیکل 63A اس کے مطابق دی، یا ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی. اگر انہوں نے غلط سمجھا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب اس وقت سوال یہ زیر بحث ہے. نہیں، لیکن ایک جو بڑا نقطہ بار بار پوچھا جا رہا تھا رجسٹری میں بھی، وہاں جب لاہور میں سماعت ہوئی، ہمیں وہ پیرا بتائیں جس میں ہم نے یہ لکھا ہے اور آپ نے یہ کیا ہے. کیا یہ عرفان قادر صاحب وہاں پروو کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جی بالکل ہوئے. جو پیرا 3 ہے اس میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ نے لکھا ہے آرٹیکل 63A(1)(b) میں لفظ پارلیمانی پارٹی ہیڈ ہے. لیکن جو عرفان قادر وکیل ہیں دوست محمد مزاری کے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس پہ ڈیفنس یہ پیش کیا کہ آپ صرف پیرا 3 نہ پڑھیں، بلکہ سپریم کورٹ کا جو پورا شارٹ آرڈر ہے جس کی ابھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی ہوئی، اگر ہم اس کو پڑھیں تو پہلا پیرا یہ کہتا ہے کہ منحرف ہو جانا یہ کینسر ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے اور نااہلی کی مدت کا تعین کرے. لیکن جو اس کا پیرا 2 ہے اس میں سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 63A(1)(b) کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 17 ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اور اگر ہم اس کے ساتھ آرٹیکل 17 کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ یوں نظر آتی ہے کہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے درمیان اگر ہم مجموعی بات کریں تو جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی، یعنی وہ پریویل کرے. اور یہی آرگیومنٹ انہوں نے دیا کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے ٹکٹ اس کے ذریعے سے جاری ہوتے ہیں. اور سپریم کورٹ 63A میں بھی یہ کہہ چکی ہے کہ پارٹی وفاداریاں جو ہیں وہ اس طرح تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے ہم نے یہ لا بنایا. اچھا، اب اس پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت 63A میں یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کرتے وقت اس بات کو سامنے رکھے کہ جو پارٹی سربراہ ہے اس کی امریت میں اضافہ نہ ہو جائے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے ویو سے آپ پیپلز پارٹی کے اس ویو کو تسلیم کیا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو آپ نے ایک اچھا کام کیا، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں توازن لایا اور پارلیمانی پارٹی میں جمہوریت لائی، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کا ایکشن خلاف جائے گا تو پھر آپ نے صدر کو اختیار دیا. جی بالکل. یہ تو ہو گئے لیگل پوائنٹس. اب آتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا. ہفتے کو جب یہ پہلی سماعت ہوئی تھی، سپریم کورٹ اس وقت یہ کہہ چکی ہے کہ بظاہر یہ رولنگ جو ہے اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ کا معاملہ آپ نے اڑا دیا، رولنگ والا معاملہ تقریباً سنا جا چکا ہے، تو آج اور ابھی اس کے اوپر بھی فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں آیا؟ آج ہی آ جانا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں مجھے کیوں یہ نہیں لگتا آیا؟ ہے، دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے باہر کا دباؤ لیا ہے. آپ بھی لیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اب بھی لیا ہے سپریم کورٹ نے. اور پھر اس کا مطلب ہے رولنگ بچا بھی سکتی ہے؟ نہیں، رولنگ تو وہ کہہ چکے ہیں نا، ایک آبزرویشن وہ دے چکے ہیں آلریڈی، تو رولنگ تو بچ نہیں سکتی. لیکن تو پھر کیس کیوں روکا ہے؟ ہماری جوڈیشری کو دباؤ نہیں دینا چاہیے. پھر کیس کیوں روکا ہے؟ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو آج ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. نہیں تو ایک اور بھی تو ٹیکنیکل بات ہے. مثلا چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں، باہر کیا پریشر ہے، چارج ہے، ہمیں پرواہ نہیں. اچھا، لیکن اگر سن لیں اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر جب عمران خان باہر جا کے یہ کہتا تھا کہ 12 بجے عدالتیں کیوں لگیں، تو پھر یہاں پہ آ کے وہ کیوں کہتے تھے ہمیں تو کہا جا رہا ہے جی 12 بجے عدالتیں لگنی ہیں، ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. پھر یہ آبزرویشن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک جج کا کیا کام ہے کہ وہ سوشل میڈیا دیکھے اور جا کے دیکھے کہ کون کا ٹویٹ کر رہا ہے؟ بھائی آپ کا کام انصاف کرنا ہے، سوشل میڈیا دیکھنا نہیں ہے. سیاستدان کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے. عباسی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ اگر اب آج کے فل کورٹ مین مطالبہ تھا پی ڈی ایم کا، اگر وہ اسی بات کو جو رانا ثناء اللہ کہہ کے گئے تھے مڈ کے وقفے میں
اگر وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کل کی سماعت میں وہ آتے ہی نہیں، نہ پھر کیا ہوگا؟ تو نہ ہے، لیکن اب اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ویو درست ہے، اس کو اس پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ اگر کوئی آئے نہ آئے، دیکھیں نا ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک فریق نہیں، ان کو سیاسی سٹنٹ تو مل جائے گا نا۔ سیاسی اسٹنٹ کیا ملے گا؟ انہوں نے اپنا کیس یہاں پہ آرگیو کیا ہے فل کورٹ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کیس آرگیو کر چکے ہیں، کر چکے ہیں، تو پھر کل کیا کرنا ہے؟ کل اگر ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر کچھ میرٹس کے اوپر بات ہو چکی ہے، تو کورٹ نے کہا جی کہ اگر کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہے، یعنی رولنگ کے اوپر، میرٹس کے اوپر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کل کے دن جو ہے متوقع طور کے اوپر۔ بھائی صاحب، اگر ہم بالکل اس کو نچوڑیں اس سارے معاملے کو، کیا حمزہ شہباز شریف کتنے % فارغ ہو چکے؟ حمزہ شہباز اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 100% فارغ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بحران جو ہے یہ کم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اگر وہاں سے حکومت ہٹائی گئی تو جی گورنر راج کی بھی آپشن ہے۔ نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ جو وہ پوری پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دے، نمبر 2۔ نمبر 3، چودھری شجاعت حسین صاحب اپنے اس خط کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک اگر پہنچ گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریفرنس بھی بھیجیں گے الیکشن کمیشن میں، اور اگر وہ ریفرنس یہاں پہ بھیج دیا انہوں نے تو یہ 10 لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ رولنگ اس کو غلط قرار دے چکی ہوگی تو وہ کیسے اس کو وہ الیکشن کمیشن سنے گا؟ کیا؟ نہیں، 10 لوگ جنہوں نے یہ ووٹ دیا وہ اس کو اڑا دیں تو پھر اس پہ ریفرنس تو یہاں پہ آ سکتا ہے نا سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں ڈی سیٹ کرنے کے لیے کہ ہماری پارٹی اس کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، بات ختم۔ نہیں، ریفرنس کی آپشن ابھی موجود ہے، تو پھر یہ 10 اراکین پھر کوئی بیچ میں سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہرحال بحران تو ہے ہی ہے، بحران جو ہے یہ آسان کام تو نہیں، اس کو اس نے ختم نہیں ہونا، اور یہ دن بدن آگے یہ بڑھتا اس بحران کا اینڈ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی الیکشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ۔ اور 2 باتیں، یہ اس بحران کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کے اوپر، آج نہیں، کل نہیں، 5 سال نہیں، لیکن 10 سال کے بعد اسی جوڈیشری کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو جو ہم نے ووٹ مسترد کرنے کا اختیار دیا ہے یہ درست نہیں تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ذکر نہیں ہے۔ ایک لاسٹ لائن پہ جاتے ہیں، میں پھر وہی سوال کروں گا۔ آپ سپریم کورٹ کو عرصے سے کور کر رہے ہیں، بے شک ابھی سماعت کا 1 دن باقی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے فارغ ہو چکے؟ نہیں، وہ نہیں بچ سکتا۔ رولنگ تو سپریم کورٹ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ہفتے کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں بھی سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا تھا کہ جو یہ رولنگ ہے یہ بظاہر خلاف قانون ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن یہ کرائسس جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہاں سے بھاشن ملتے رہیں گے کہ جی ملک کی اکانومی گڑبڑ ہو رہی ہے، پیسہ گراوٹ کا شکار، تو یہ گراوٹ کا شکار ہوا کیسے؟ اس کا آغاز کہاں سے؟ سپریم کورٹ نے کیا تھا، یہیں سے ہوا، اور کہاں سے ہوا؟ تو اس سے پہلے جو سندھ اس میں بولیاں لگتی رہیں، اس وقت جو باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں، ان میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور یہ سارا انہی کا قصور۔ اس وقت جو کرائسس ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی رولنگ تھی یا چاہے وہ پنجاب والی رولنگ ہے، تو بھائی انہوں نے وہاں پہ دھکیل کے یہ معاملہ یہاں بھیجا نا، انہوں نے 184(3) میں 100 ووٹ لیا تھا۔ چلو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، اور ظاہر عباسی صاحب کی رائے ہے، لیکن 1 لائنر عباسی صاحب کا یہی ہے، ایک بڑا کلیئر لفظوں میں، کہ حمزہ شہباز شریف فارغ ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔